قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نانو ڈیڈ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ تصوف کے معنی کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہے، اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ہمیں تفصیلی طور پر بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ٹھیک ہے اللہ۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، تصوف کے بارے میں اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ اس کے دو حصے میں کروں گا کہ دو طرح کے ہمارے درمیان مائنڈ سیٹ بنے ہوئے ہیں، صوفیزم کے بارے میں، تصوف کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو تصوف کا لفظی معنی اون کا ہے، اون کا لباس، یعنی ایک اچھے لباس میں لپٹ جانا، ان معنوں میں لکھا گیا ہے۔ تصوف اسے کہتے ہیں جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، جو سمجھایا جاتا ہے، جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج جو عام طور پر صحیح معنوں میں ہے کہ اللہ کی یاد میں اگر بندہ گم ہو جاتا ہے تو اس کو تصوف کہتے ہیں کہ یہ تصوف میں چلا گیا، اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے طریقے پر تزکیہ نفس، اپنے نفس کو اتنا پاک کر لیتا ہے کہ وہ اپنے اس کا ظاہر سے زیادہ اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے اور وہ خدمت خلق میں لگ جاتا ہے۔ اصل میں تصوف ہمارے ہاں کچھ جو عام معاشرے میں سمجھا جاتا ہے نا، صوفیزم، تصوف، اس کی نا شریعت نے کچھ لمیٹیشن بیان کی گئی کہ اگر اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں تم نے جانا ہے تو یہ لمٹ ہے، اس حد تک جاؤ۔ وہ ہمارے ہاں تو بہت کچھ جی، یہ تصوف کے لیے ہمارے ہاں تو بڑی لمٹس بنائی گئی ہیں۔ پہلے فنا فی الشیخ ہو، پھر فنا فی الرسول ہو، پھر فنا فی اللہ ہو، تو پھر جی یہ بندہ فنا فی اللہ ہو گیا ہے، اب یعنی یہ اپنے شیخ کی محبت میں، اپنے پیر کی محبت میں یہ فنا ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا سب کچھ اس کا پیر ہے۔ پھر فنا فی الرسول، پھر وہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو فنا اس نے کر لیا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ یہی ہے، اور بالکل ہونا بھی چاہیے۔ لیکن شریعت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی کچھ کہیں لمٹس بنائی ہیں کہ میرے صحابہ کہیں ایسے نہ کر دینا مجھے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو اللہ کے بیٹے قرار دے دیا، ایسا نہ کرنا، مجھے محبت میں آگے غلف نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمٹس بتائیں۔ تو جو بندہ تصوف میں آ کے اگر لمٹس کراس کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ ہمارے ہیں کنسیپٹ یہ ہے کہ جی جو مرضی کرے، وہ جو فنا فی اللہ ہو گیا یا اس طرح اللہ کی محبت میں وہ جو مرضی، پھر اس کو جی اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے اور وہ جو مرضی کرتا ہے۔ اصل صوفی وہ ہے جو پکیزہ ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی، جس کے چہرے پہ سنت ہے۔ اصل صوفی وہ ہے، اصل ولی وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر سنت پر عمل کرتا ہے۔ دیکھے نہیں آپ نے صحابہ کرام کیسے صوفی تھے، کیسے وہ اللہ کے بندے تھے، کیسے وہ اللہ کے ولی تھے؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر کر اگر کہیں رک کے جاتے تو وہ اگر اسی رستے سے گزرتے، اگر انہیں حاجت ہوتی نہ ہوتی وہاں پر رک کے جاتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رکے تھے تو ہم کیوں نہ رکیں؟ اتنی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی نے انگوٹھی پہنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سونا تو مرد پر حرام ہے، تم نے پہنا ہے، اتار کر پھینک دیا۔ دوسروں نے کہا اپنی بیوی کو جا کر دے دینا، اس کو فروخت کر کے کوئی ضرورت پوری کر لینا۔ صحابی نے فرمایا میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی کو
کوئی چیز ناپسند ہو اور میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی پہن لوں، پکڑ لوں. اصل چیز یہ ہے ہمارے ہاں جو اصل اپنے نفس کی پاکیزگی ہے، اپنے اندر کو پاک کرنا ہے. 3 صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا، ان میں سے سیدہ عائشہ سے پوچھنے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں بتایا. سیدہ نے فرمایا کہ روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں نفلی روزے، اور قیام کبھی کبھی ساری رات کرتے رہتے ہیں، کبھی سو بھی جاتے ہیں. مطلب اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے. وہ حیران رہ گئے. دنیا کی سب سے عظیم ہستی، سب سے پاک ہستی میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنے عمل کرتے ہیں، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، پھر بھی ہمارے سے تو غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو ہم کیوں نہ کریں؟ ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی بات کروں گا. دوسرے نے کہا میں جنگلوں میں نکل جاؤں گا، دنیا داری سے دور ہو جاؤں گا. جو ہمارے ہاں کنسیپٹ پایا جاتا ہے نا، یہی پایا جاتا ہے کہ ہم نے دنیا داری سے الگ ہو جانا، یہ تصوف ہے. اب میں ان دونوں چیزوں کو ملاؤں گا انشاءاللہ آخر میں آ کے. تیسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی ساری راتیں جو ہیں وہ قیام کیا کروں گا. اس طرح کر کے تینوں نے اپنی باتیں بیان کی اور چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سیدہ عائشہ نے بیان فرمایا کہ ایسے ایسے معاملہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا کر فرمایا کیا تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ میں اپنے جسم کا بھی خیال رکھتا ہوں، اس کا بھی حق ادا کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں دنیا داری کے معاملات بھی دیکھتا ہوں. اصل شریعت ہمیں یہ سمجھاتی ہے، اصل اس جگہ پر رہ کے اپنے نفس سے لڑنا ہے. خواہشات کے ہوتے ہوئے، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، ان آفرز کے ہوتے ہوئے یہاں پر کھڑے ہو کر لڑنا اصل چیز ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے تو روک دیا. فرمایا ایسے نہیں کرنا کہ تم جو ہے وہ ساری چیز کو چھوڑ کر نکل جاؤ. فرمایا تم میرے اگر نقش قدم پر چلنا ہے تو یہ طریقے ہیں. ہاں محبت اللہ سے کرو اتنی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اتنی اپنی جان سے زیادہ کرو نا. طریقہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، طریقہ بتایا. محبت اتنی ہو، آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ کی آنکھ نہ اٹھے کہ میرے اللہ نے حکم دیا نہیں اٹھانی، میرے نبی نے حکم دیا نہیں اٹھانی. یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ اصل محبت ہے. عدنان بھائی اصل میں صحابہ کرام کو دیکھیں جو متقی تھے، جو پرہیزگار تھے، جن کے بارے میں اللہ فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ اپنے رب سے راضی ہو گیا. اصل وہ تھے ولی اللہ کے. اور ولی کی یہاں میں ڈیفینیشن کر دوں، ہمارے ہاں ولی اس کو سمجھا جاتا ہے جو کوئی کرتب کرے، جس کے ہاتھ سے کچھ کرامت ظاہر ہو جائے. واللہ عالم وہ کرامت ہوتی ہے یا وہ جادو ہوتا ہے، لیکن میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا کسی پر. لیکن شریعت نے یہ ولی کی نشانی نہیں بتائی. ولی کو پہچاننے کے اصولوں میں سے یہ سب سے بڑا اور اہم اصول ہے. آپ ایک چیز اس میں دیکھ لیں، اگر وہ چاہے وہ ہوا میں اڑنے والا ہو، پانی پر بیٹھا ہو، آگ میں چل رہا ہو، آپ اس کو ولی نہیں کہہ سکتے. یہ محدثین نے اصول بنائے ہیں. آپ اس کو ولی اس وقت تک نہ مانیں جب تک دیکھیں وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کوئی بھی سنت کا تارک نہیں ہوتا. اس کی تو ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو، اس کی جان نکل جائے، وہ سنت نہیں چھوڑتا. اصل چیز یہ ہے، ہم صوفیزم کے نام پر کسی اور ڈگر پہ چل پڑے. ہمیں جو ہے ڈی ٹریپ کر دیا گیا، ہمیں غلط رستے پہ چلا دیا گیا. دیکھیں نا جی، شیطان نے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے اب کیا ہوا؟
ہمارے مائنڈ میں یہ بٹھا دیا گیا کہ تصوف کے نام پہ آپ ناچ بھی کر سکتے ہیں، گانا بھی کر سکتے ہیں، غیر محرموں کو بھی نچا سکتے ہیں، آپ سجدے بھی کر سکتے ہیں، آپ ہر کام درباروں پہ کر سکتے ہیں. کیا جی تصوف ہے؟ بھائی سمجھو تو صحیح، ولایت ہے کیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا ولی ہے تو دکھاؤ مجھے. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے زیادہ بڑے ولی ہیں تو دکھاؤ مجھے. حضرت حسن، حضرت حسین، ان کی دیکھو تو صحیح، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے زیادہ بڑے ولی کون ہیں؟ جنت کے شہزادے ہیں. انہوں نے یہ چیز کا درس نہیں دیا. اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے؟ ایسے کرو، نماز کی کیفیت ایسے تمہارے اوپر آئے کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ محبت کا طریقہ سکھایا ہے. اگر ایسی کیفیت نہیں بن سکتی، چلو ایسے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مجھے یہ بات بتائیں، جب آپ کے مائنڈ میں ہر وقت یہ چیز رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کیسے گناہ کی طرف جا سکتے ہیں؟ شرم آئے گی ویسے ہی. کیسے آپ کی عبادت میں وہ خلوص نہیں آئے گا، وہ محبت نہیں آئے گی، کیسے آنسو رکیں گے سجدے میں جا کے؟ تو جب محبت کا معیار ایک لیول کو پہنچتا ہے، تب بندے کی اللہ سے دوستی ہوتی ہے. تب ہوتا ہے کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میری منت یہ ہے، یا اللہ میں تو جو چاہتا ہے میں تیری مان رہا ہوں، میرا ترلا ہے، میری منت ہے. ولی وہ ہے جو اللہ کی محبت میں ساری اطاعت کرے، سارے کام مان لے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے، جو فرائض کے بعد سنت بھی کوئی نہیں چھوڑتا. یہ ولی ہے. خدمت خلق کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، یہ ولی ہے. اور آپ اپنے اندر کو پاک کر لیں. تزکیہ نفس سے کہتے ہیں نا، اپنے اندر کو پاک کر لیں. یہ ولایت کی سب سے بڑی نشانی ہے. اندر پاک کیسے ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جج بٹھایا ہوا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں پر تم غلط جا رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں، یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ چند منٹ میں اس کو کور کرنے کی. انشاءاللہ کبھی اس پر تفصیلی بحث کریں گے اللہ نے چاہا تو. فی الحال سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ جو تصوف کے نام پر ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، یہ اصل میں تصوف نہیں ہے. تصوف اور اللہ کا ولی ہونا، یہ ولی ہونے کی علامات اور کچھ میں نے ذکر کی ہیں، تو وہ اور چیزیں ہیں. تو ویسا بننے کے لیے ہمیں ہر سنت پر عمل کرنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم